اس پر سیاہی پھیر دو۔ سپاہیوں کی بے بسی دیکھ کر رتن سنگھ نے دوسرا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد سنیاسی کی روشن تحریر کو کالے رنگ نے اس حد تک چھپا لیا کہ انسانی آنکھ اسے واضح طور پر پڑھنے سے قاصر تھی۔ پھر ایک مفلس انسان کی طرح سنیاسی کی چتا معمولی لکڑیوں سے سجائی گئی۔ اس کی لاش پر نہ خوشبودار پھول تھے اور نہ مہکا ہوا سندل کا پانی، بس ایک گھٹیا درجے کا تیل جسے لکڑیوں پر چھڑک دیا گیا تھا۔ آگ لگانے کی رسم رام دیو نے ادا کی۔ جادوگر کا سیاہ ہاتھ بڑھا اور لکڑیوں میں آگ لگ گئی۔ شعلے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور سنیاسی کا پورا جسم ان کے لپیٹ میں آ گیا۔ آگ نے اپنی فطرت کے تقاضے پورے کیے۔ سنیاسی کی ہڈیاں چٹکنے لگی اور گوشت جلنے لگا۔ فضا ایک ناگوار بو سے بھر گئی۔ دھواں آسمان کی طرف بلند ہونے لگا اور پھر مندر کے باہر موجود تمام لوگوں نے محسوس کیا کہ سورج کی تیز دھوپ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے گھبرا کر رام دیو کی طرف دیکھا۔ جادوگر کے چہرے پر وحشت نمایاں تھی۔ ابھی وہ موسم کی تبدیلی کا راز سمجھنے نہیں پایا تھا کہ دوپہر پر شام کا گمان ہونے لگا۔ سمراٹ، راج محل واپس چلیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، رام دیو نے چیخ کر کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے شاہی رتھ راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی، رام دیو اور وکرم سنگھ کو لے کر محل کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ابھی اقتدار کی سواری اپنی پناہگاہ تک پہنچنے نہیں پائی تھی کہ چاروں سمت گہری تاریکی پھیل گئی اور ہوا کی جھونکے دم بدم تیز ہونے لگے۔ رام دیو رتھ چلانے والے کو قہر آلود لہجے میں ڈانٹ رہا تھا۔ تمام فاصلے چند لمحوں میں طے کر ڈالو۔ ہاتھیوں جیسے جسامت رکھنے والے بیل تیز رفتاری سے پتریلے راستے پر بھاگ رہے تھے اور ہواؤں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ ایسے سنگین لمحات میں رانی پدمنی نے مڑ کر جادوگر رام دیو کی طرف دیکھا، جو خود بھی بدحواسی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ مہا منتری وکرم سنگھ بھی آنے والے طوفان سے خوفزدہ تھا، مگر اس کے چہرے پر کبھی کبھی خوشی کی ایک لہر ابھر جاتی تھی، کبھی کبھی خوشی کی ایک لہر بھی ابھر آتی تھی، ایسی لہر جسے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وکرم سنگھ کی یہ خوشی سنیاسی انند پال سے ایک تعلق خاص کے سبب تھی۔ وہ سنیاسی کی موت پر زور و شور کے ساتھ نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جب انند پال جیسے عظیم گیانی کا جنازہ اٹھے تو پورا چتوڑ امڑ آئے، ایک ایک گھر سے آہو فغاں بلند ہو، ایک ایک چراغ بجھا دیا جائے اور پھر جب سنیاسی کی چتا میں آگ لگے تو اس کی تپش سے ہر سینہ جل اٹھے۔ مگر یہ ایک فریب آرزو تھا، آسودہ تمناؤں کا طلسم تھا جسے وقت کے بے رحم ہاتھوں نے پارا پارا کر دیا تھا۔ سنیاسی جو پہلے ہی ارباب اقتدار کا معتوب تھا، تبدیلی مذہب کے بعد وہ چتوڑ کے ہندوؤں کے لیے سب سے زیادہ لعنت زدہ انسان بن گیا تھا۔ کاش یہ اندھیرا اتنا بڑھے کہ رام دیو کا پورا وجود تاریکی میں گم ہو جائے اور رتن سنگھ چتوڑ کی پہاڑیوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں چیختا پھرے کہ اس نے ایک مہاپرش کو قتل کر دیا اور یہ طوفان اسی سرکشی کا انجام ہے۔ وکرم سنگھ سوچ رہا تھا اور شاہی رتھ ہواؤں سے الجھتا ہوا راج محل کی طرف جا رہا تھا۔ رتھ میں بیٹھنے والے چاروں افراد کو کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے تیز ہوائیں بیلوں کے جمے ہوئے قدموں کو اکاڑ پھینکیں گی اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ سواری کسی گہرے کھڈ میں جا گرے گی۔ مگر یہ صرف اندیشے تھے جو ہواؤں کے زور کو دیکھتے ہوئے قائم کیے گئے تھے۔ رتھ کئی بار لڑکھڑایا، رانی پدمنی کی چیخیں ابھری، راجہ رتن سنگھ کی زبان سے دویا کلمات ادا ہوئے اور رام دیو کے نعرے گونجے۔ سب اپنے اپنے انداز میں چیخ رہے تھے، مگر وکرم سنگھ انتہائی پرسکون حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کی تو خواہش ہی یہی تھی کہ بھیانک طوفان آئے اور انند پال کی سچائیاں تمام چتوڑ والوں پر ظاہر ہو جائیں۔ پھر کسی نہ کسی طرح شاہی رتھ راج محل کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہاں ہر طرف ایک حشر سا برپا تھا۔ نشہ اقتدار میں غرق رہنے والے لوگ چیخ چیخ کر اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے تھے اور ان سے مدد مانگ رہے تھے۔ کوئی برہما کو آواز دے رہا تھا، کوئی شیو کا نام لے رہا تھا، کسی کی زبان پر شنکر کا ذکر تھا، کسی کو کرشن کی ضرورت تھی، کوئی رام کا طلبگار تھا، کوئی ہنومان کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے کھڑا تھا اور کسی نے قہر کی دیوی درگا کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ مگر ہواؤں کے جھونکوں کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پورے چتوڑ پر ایسا گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ اس کے مقابل اماوس کی رات بھی ہچ تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ محل کے ہر کمرے میں فانوس جلا دیے گئے تھے اور کافوری شمع روشن کر دی گئی تھی، مگر پھر بھی ہر شے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ محل سے باہر غریب عوام کی بستیوں پر کیسی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔
राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी, रामदेव और महामंत्री विक्रम सिंह दरबार खास में दाखिल हुए तो चित्तौड़ के उमरा और सरदार हैरान परेशान खड़े हुए थे। मुसल्लह मुहाफिज सिपाहियों के चेहरों पर अनजाने खौफ की जर्दी छाई हुई थी। राजा रतन सिंह ने अपने दरबारियों को होश और हवास में रहने की तलकीन की, मगर राजपूत सरदारों पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो यही कहते रहे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न ऐसा अंधेरा देखा है और न ऐसी पुरशोर आंधी। राजा रतन सिंह के हकीकी मामू बलराम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये आंधी नहीं, शायद चित्तौड़ पर देवताओं का कहर टूट रहा है। रतन सिंह रिश्ते की नजाकत को देखते हुए बलराम सिंह से कुछ नहीं बोला। उसने रामदेव की तरफ देखा। महाराज, आप ही अपने मारने वालों को इस या आंधी के बारे में बताएं। रामदेव जोश इज़्तिराब में खड़ा हुआ और बाआवाज़ बुलंद अहले दरबार को मुखातब करके कहने लगा, ये कोई असाधारण बात नहीं है। कभी कभी सितारों की गर्दश एक ऐसे नुक्ते पर आ जाती है जिससे मौसम में अजीब व गरीब तगय्युरात रोनुमा हो जाते हैं। चांद ग्रहण की रात के बाद शनि सितारा ज़ुहल और मंगल सितारा मरीख में मुकाबले की नज़र कायम हुई है, जिसके सबब फिजाओं में इंतशार बर्पा हो गया है। कल 12 बजे दिन जब ये मुकम्मल नज़र ख़त्म होगी तो अंधेरे खुद बहुत छट जाएंगे और हवाओं की सरकशी बाद सबा के नर्म लतीफ़ झोंकों में बदल जाएगी। रामदेव की वजाहत सुनकर राजा रतन सिंह का मामू बलराम सिंह सर दरबार खड़ा हो गया। महाराज, मुझे आपकी पेश करदा इस तवजीह से शदीद इख्तिलाफ है। मैंने भी चित्तौड़ के एक बड़े ज्ञानी सतपाल से इल्म नजूम हासिल किया है। मैं भी सितारों की चालें समझता हूँ। अगर मरीख और ज़ुहल के मुकाबले की वजह से ये मौसमी इनक़िलाब आया है तो फिर अहले दरबार को ये भी बताएं कि ज़ुहल की सियाही और मरीख की सुर्खी इतनी आसानी से ज़ायल नहीं होती। अंधेरे नए गुल खिलाएंगे और ये सरकश हवाएं नए हादसों को जन्म देंगे। बलराम सिंह की बात सुनकर रामदेव गुस्से से कांपने लगा। सम्राट, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ रियासत के मामूली इंसान भी मेरे ज्ञान का मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं अपनी रियासतों की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बलराम सिंह का ज्ञान चित्तौड़ को आफात व मसाइब से बचा सकता है तो फिर मेरी ज़रूरत कहाँ बाकी रहती है। मैं अपने आश्रम में जा रहा हूँ और अहद करता हूँ कि आइंदा कभी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। रामदेव ने बड़ी अयारी से नया नाटक रचाया था। राजा रतन सिंह के माथे पर बल पड़ गए और उसने जिंदगी में पहली बार अपने खानदान के एक बुजुर्ग को सरे दरबार डांटा था। बलराम सिंह, मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि तुम्हारी जहालत मेरी रियासत के सबसे बड़े ज्ञानी को नाराज़ कर दे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राज़ी रहूं और तुम पर दरबार के दरवाजे खुले रहें तो महाराज के सामने अपने जहल का इकरार करो। बूढ़े बलराम सिंह ने अपने अहमक व नादान बांजे को एक नज़र देखा और ये कहता हुआ दरबार से निकल गया, जो अहले इल्म हैं वो अनपढ़ लोगों का भी मजाक नहीं उड़ाते। इल्म तो इंसान के सब्र ज़बत और ज़र्फ़ तहम्मुल में इजाफा करता है। बेशक मैं जाहिल हूँ, मगर सितारों के जिन असरात का जिक्र महाराज ने किया है वो यकसर बेबुनियाद है और मैं इस तरह जा रहा हूँ कि फिर कभी इधर नहीं आऊँगा। लेकिन महाराज को सही सूरत हाल की खबर होगी कि इस अंधेरे और आंधी के पीछे क्या छुपा है। मैं किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये आंधी चित्तौड़ पर कोई सितम ढाए बगैर चुपचाप गुजर जाएगी। बलग्राम के चेहरे पर नापसंदीदगी का गुबार था और उसी गुबार को लेकर वो दरबार से निकल गया। बलराम सिंह के जाने के बाद रामदेव ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं रामदेव साहिर आजम कामदेव का आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस आंधी की कोई हैसियत नहीं। ये तारीकी बेहकीकत है और पुरशोर हवाएं अपने अंदर कोई ज़रर नहीं रखती। आप सब लोग इत्मीनान से अपने घरों में आराम करें। रामदेव की तकरीर ने अहले दरबार को मुतमईन कर दिया था और फिर चित्तौड़ की ये बाअसर हस्तियाँ दरबार से निकलकर अपने अपने घरों को लौट गई थीं। जादूगर रामदेव महल की तवील राहदारियाँ तय करता हुआ अपने आश्रम की तरफ बढ़ने लगा। महामंत्री विक्रम सिंह दरबार से उठकर अपने मकान में चला गया जो किले के वस्त में आबाद था, और राजा रतन सिंह पद्मनी को लेकर दरबार से मुल्हिका अपने आरास्ता ख्वाबगाह में आ गया। चित्तौड़ के बासियों का ख्याल था कि ये स्याह आंधी जो पिछले बरसों में आने वाली तमाम आंधियों से मुख्तलिफ थी, कुछ देर बाद दम तोड़ देगी। मगर जब हवा के जकड़ों ने तूल खींचा तो पूरी रियासत पर खौफ दहशत की हुक्मरानी नजर आने लगी। लोगों ने अपने दरवाजों और खिड़कियों को सख्ती से बंद कर लिया था, लेकिन हर लम्हे मकीनों का गुमान होता था कि उनके दरो दीवार तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। गरीबों की बस्तियों में तमाम बूढ़े, जवान, बच्चे और औरतें अपने अपने देवताओं के साथ रामदेव को भी मदद के लिए पुकार रहे थे कि वो उनका जिंदा देवता था, और जिंदा देवता का ये हाल था कि वो हवा के तपेड़ कहता हुआ अपने आश्रम तक पहुंचा था।
اور بیک وقت داسیوں کو طلب کر کے اس نے اپنی تمام سانسیں شراب میں غرق کر دی تھی۔ جب تک ہوش باقی رہے رام دیو سنیاسی انند پال کو غلیظ گالیاں بکتا رہا۔ ہواؤں کی سرکشی بڑھتی رہی۔ راجہ رتن سنگھ بھی بار بار رانی پدمنی سے ساغر مے طلب کر رہا تھا۔ آپ کب تک پیئیں گے؟ رانی پدمنی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ جب تک چتوڑ کے در و دیوار پر اجالا نہیں پھیل جاتا اور یہ دیوانی ہوائیں سکون کی زنجیریں نہیں پہن لیتی، شراب اور خوف و دہشت کے اثرات سے رتن سنگھ کی آواز کانپ رہی تھی۔ مہاراج رام دیو تو کہہ رہے تھے کہ مریخ اور زحل کے مقابلے کی نظر کئی دن تک رہے گی۔ رانی پدمنی بھی ہراساں نظر آ رہی تھی۔ اس طرح 4-5 روز تک نہ اندھیرے چھٹیں گے اور نہ پاگل ہوائیں ٹھہریں گی۔ بھگوان جانے کہ اگلے پل کیا ہوگا۔ راجہ رتن سنگھ بہت شکستہ نظر آ رہا تھا۔ بھگوان کیوں جانے؟ پہلی بار رانی پدمنی کے لہجے میں شاہر اعظم کے خلاف بغاوت کا عکس نظر آ رہا تھا۔ زمین و آسمان کے معاملات تو مہاراج کے سپرد ہیں، پھر وہی جان سکتے ہیں کہ آنے والی گھڑیاں کیا خبر لے کر آتی ہیں۔ مہارانی، تمہاری زبان سے یہ تلخ باتیں اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ راجہ رتن سنگھ نے مخمور آنکھوں سے اپنی اس بیوی کی طرف دیکھا جس کی رعنائی شباب پر کسی آتش فشاں کا دھوکہ ہوتا تھا۔ میں نے تو صرف تمہاری خاطر رام دیو کو سر چڑھایا ہے کہ تم اس کے قدم چھوتی ہو۔ رانی پدمنی سنبھل گئی کہ اسی کی وجہ سے رام دیو کو راج دربار میں غلبہ حاصل ہوا تھا۔ رانی پدمنی نے اپنے شوہر کو غلام بنانے کے لیے رام دیو سے بڑے بڑے چاپ اور منتر کرائے تھے۔ پھر جلد ہی ان کی کوششوں کے اثرات اس طرح ظاہر ہوئے تھے کہ رتن سنگھ جیسے مغرور اور سرکش حکمران کو اپنی بیوی کی ناز برداریوں کے سوا کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ اب عالم سرمستی میں راجہ رتن سنگھ انہی گزری ہوئی باتوں کو دہرا رہا تھا۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مجھے مہاراج کے گیان پر کوئی اعتراض ہے۔ رانی پدمنی نے کسی باہوش شاطر کی طرح نئی چال چلی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ مہاراج رام دیو کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ اپنی شکتیوں کے ذریعے اس خوفناک فضا کو بدل ڈالیں۔ مہارانی، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مہاراج کچھ نہیں کر سکتے۔ راجہ رتن سنگھ کی آواز بدستور لرز رہی تھی۔ پہلے ہمیں سنیاسی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اب محسوس ہوتا ہے جیسے انند پال سچ کہتا تھا۔ کون سی بات؟ رانی پدمنی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ چاند گرہن کی رات مہاراج رام دیو آفریدی پر منتر آزماتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہو گئے تھے، اور پھر ان کا وہ ہاتھ اسی وقت متحرک ہو سکا تھا جب انہوں نے راج دوت کے قدم چھوئے تھے۔ چتوڑ کا شاہر اعظم اپنے گیان کی شکتیوں سے سلطان کے خفیہ پیغام کو نہ پڑھ سکا، پھر وہ آسمان پر ہونے والے فیصلوں کو کس طرح روکے گا؟ یہ کہہ کر راجہ رتن سنگھ مایوس نظروں سے رانی پدمنی کی طرف دیکھنے لگا۔ سمراٹ، دھیرج دھریں۔ اگر آپ نے اس وقت ہوش و حواس گنوائے تو پھر راجپوتوں کی عظیم الشان سلطنت کا کیا ہوگا؟ آپ مہاراج کو طلب تو کریں، وہی کوئی اپائے سوچیں گے۔ آخر وہ شاہر اعظم ہیں، ان کے ترکش میں دشمنوں کے لیے اب بھی کوئی نہ کوئی زہریلا تیر موجود ہوگا۔ تم یہ بھی کوشش کر کے دیکھو، مجھے تو شراب کی ایک بوند کے برابر بھی توقع نہیں کہ مہاراج کچھ کر سکیں گے۔ رتن سنگھ کی زبان بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ پھر جب رانی پدمنی نے ایک پہرادار سپاہی کے ذریعے رام دیو کو طلب کیا تو اسے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ سپاہی بہت دیر تک زخمی حالت میں ناکام واپس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرد و غبار کے سبب پانی بہہ رہا تھا اور جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ ابھی جا کر مہامنتری وکرم سنگھ کو اطلاع دے کہ انہیں مہارانی یاد کر رہی ہے۔ پدمنی کے الفاظ میں بھی وہی تندی تھی جس کا مظاہرہ سرکش ہوا کر رہی تھی۔ سپاہی لرزتے ہوئے قدموں سے وکرم سنگھ کے مکان کی طرف جانے لگا۔ عین اسی وقت مہامنتری اپنی بیٹی نرملا سے پرجوش لہجے میں کہہ رہا تھا، میرا سنیاسی سچا ٹھہرا۔ اگر چتوڑ پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا، انند پال جھوٹا قرار پاتا اور میری تمام عمر کی عقیدت رائے گاں جاتی۔ کیا آپ اس آندھی کو سنیاسی کی شراب کا نتیجہ سمجھتے ہیں؟ نرملا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یقیناً سنیاسی نے یہی لکھا تھا کہ اگر اس کی لاش کو جلایا گیا تو قہر عظیم سے پہلے چتوڑ پر ایک اور عذاب نازل ہوگا۔ غور سے دیکھو، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ پتا جی، آپ اس عذاب سے خوش ہیں؟ نرملا نے اپنے باپ سے ایک عجیب سا سوال کر دیا تھا۔ نہیں، میں اپنے وطن اور قوم کی تباہی پر خوش نہیں ہوں، مگر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم نے سنیاسی کی دردناک موت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ بیٹی، تم نہیں جانتی کہ وہ کیسی پیاس لے کر دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہ کہتے کہتے وکرم سنگھ رونے لگا، اور پھر اس نے آہ وزاری کے ساتھ وہ داستان علم جو سنیاسی انند پال نے کمبھ شیام کے مندر کی دیوار پر تحریر کی تھی۔ یہ واقعہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ نرملا کی پلکیں بھی نم ہو گئی۔
ابھی وہ اپنے مہربان باپ سے مزید کچھ دریافت کرنا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ وکرم سنگھ نے باہر آ کر دیکھا، اس کا ملازم خاص راجہ رتن سنگھ کا حکم سنا رہا تھا۔ مہا منتری نے پلٹ کر نرملا کو صورتحال سے آگاہ کیا اور تسلی دی کہ اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آج تو ستمگروں اور ہوسکاروں کے حساب کا دن ہے۔ وہ جن کے دامن بے داغ ہیں اور جن کے ہاتھ صاف ہیں، آج انہیں کسی غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ اپنے مکان سے رخصت ہوا اور ایک مختصر سا فاصلہ طے کر کے راجہ رتن سنگھ کی خلوتگاہ میں داخل ہو گیا۔ مہا منتری نے مؤدبانہ سلام پیش کر کے چتوڑ کے حکمرانوں کو اپنی آمد کا احساس دلایا۔ رتن سنگھ بمشکل تمام اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھولا اور ہاتھ کے اشارے سے مہا منتری کو اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ وکرم سنگھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمراٹ، میں کچھ نہیں جانتا۔ وکرم سنگھ کا لہجہ بے نیازانہ تھا۔ نہ مجھے ستاروں کی چال کا علم ہے اور نہ میں جادوگری کا ہنر جانتا ہوں۔ مہاراج رام دیو آسمانوں کی بھی خبر رکھتے ہیں اور زمینوں کی بھی۔ وکرم سنگھ نے بڑی ذہانت سے اپنے طنز کے نشتر رام دیو کے توانا جسم میں اتارے تھے۔ مہاراج کا ذکر نہ کرو کہ وہ آشرم کا دروازہ بند کیے کسی چاپ میں غرق ہوں گے، مگر یہ سرکش ہوائیں ان کے منتروں کی زنجیر سے گرفتار ہونے والی نہیں۔ کثرت خمار اور شدت خوف سے رتن سنگھ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ہمیں سنیاسی کے جسم کو افریدی کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ وکرم سنگھ کے جواب دینے سے پہلے رانی پدمنی بول اٹھی، سمراٹ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ میری ذلت اور رسوائی کی پیشن گوئی کرنے والے کا انجام اتنا ہی عبرتناک ہونا چاہیے تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وکرم سنگھ نے اپنے لہجے کو وقت کی ضرورت اور مصلحت کے سانچے میں ڈال لیا۔ سمراٹ، جو قدم آپ کو اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے ہیں، اب چتوڑ کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گہری نیند سو جائیں۔ جو کچھ لکھا ہوگا وہ آئندہ چند گھنٹوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ ابھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ آندھی سنیاسی کی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے یا بقول مہاراج مریخ و زحل کے مقابلے کا انجام۔ ہمیں صبح تک بہرحال انتظار کرنا ہوگا۔